بیٹھے ہوئے تھے ٹی وی چینل میں تو عبدالرزاق نے کچھ بول دیا وہاں پہ۔ اب میرے ذہن میں یہ بات آیا کہ یہ اس کو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایسی بات کرنے سے ہم سب کو بہت سوچنا پڑتا ہے۔ تو میرا دھیان ہی نہیں تھا، مجھے یہ بھی نہیں پتا چلا کہ اس نے کیا بول دیا، ٹھیک ہے۔ میں نے تو بس جیسے دوسرے لوگوں نے تالی بجائی یا دوسرے لوگ ہنسے تو میں نے تو ایسے بھی ہنس دیا۔ تو مجھے اس کے لیے کھیلتے ہوئے ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے دور میں تو ایسی باتیں نہیں ہوتی تھیں۔ آپ کے دور میں گیند تو چبایا جاتا تھا نا؟ چبایا جاتا تھا کہ نہیں چبایا جاتا تھا؟ چبایا تھا نا اپنے آسٹریلیا میں؟ تو کیسا ٹیسٹ تھا اس کا؟ وہ جب امپائر نے پکڑ کے بال، مبارک ہو پاکستانی فینز، آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ جس بندے کو آپ نے اپنا ہیرو بنا کر 22 سال تقریباً اپنے اوپر مسلط کیے رکھا صرف ایک سینچری کی بنا پر، پھر جس نے آپ کو کئی جگہ پہ بنے ہوئے میچز ہروائے، آپ اس کی آج کل ذہنیت کا اندازہ دیکھیں۔ ذہنیت اس کی اس وقت بھی ویسی ہی تھی جیسی آج ہے، لیکن اب کی بار اس نے جو حرکت کی ہے وہ آپ اس پہ یقین نہیں کر پائیں گے۔ جناب 2 دن پہلے عبدالرزاق کے ساتھ ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں عبدالرزاق نے ایشوریا رائے کا مذاق اڑایا اور انتہائی انسانیت سے گری ہوئی بات انہوں نے کر دی، اور اس کی اس بات پر یہ جو ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے ادھر ادھر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ساری آڈینس جو تھی وہ سب کے سب لوگ جو تھے وہ کہکہے لگا کے ہنسے اور انہوں نے تالیاں بجائیں۔ عام لوگ جو آڈینس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ ایسا کرتے تو تب تو بات میچے میں آ جاتی، لیکن معاملہ تب خراب ہوا جب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے کچھ ایکس کرکٹرز نے اور کچھ ایسے پاکستانی پلیئرز جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نئی جنریشن کے لیے رول ماڈل ہیں اور ہمیں دیکھ کر کرکٹ سیکھی جائے اور ہمیں دیکھ کر بنا جائے اور ہمیں دیکھ کر اپنے سارے ایٹیٹیوڈ ہمارے جیسے رکھے جائیں، کیونکہ جو ہم تھے وہ کوئی بھی نہیں تھا اور ہماری ہر حرکت جو ہوتی ہے وہ قابل تقلید ہوتی ہے کہ لوگ اس کے پیچھے چلیں۔ جناب شاہد افریدی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے عبدالرزاق کے بغل میں، وہاں جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے تالیاں بھی بجائیں، یہ زور سے ہنسے بھی، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ بات واضح ہوگی تو ان کو تو اس چیز کا ادراک ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، مجھے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب انہوں نے سوچا تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی، تب انہیں تھوڑا سا اس بارے میں انہوں نے کیا پوچھا کہ اب سٹیپ ڈاؤن کیسے کیا جائے، اس معاملے کو واپس کیسے لیا جائے۔ تو جناب ایک دفعہ پھر ٹی وی شو میں آ گئے اور انہوں نے آنے کے بعد پھر اپنی ساری کی ساری جو ہے یہ غلطی تھی اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کس طریقے سے کوشش کی۔ میں کئی دفعہ پہلے بھی ان کے منہ سے یہ سن چکا ہوں کہ عبدالرزاق بہت زیادہ حاضر دماغ ہے، حالانکہ عام بندہ جانتا ہے کہ وہ سائنس آدمی ہے، اس کو بیچارے کو تو آگے پیچھے کی خبر ہی نہیں ہوتی، تو لیکن ان کے بقول عبدالرزاق جگتیں بہت زبردست مارتا ہے۔ اب جب ان کی آپس میں محفلیں بھی ہوتی ہیں، آئے روز یہ آپس میں ملتے بھی ہیں، تو پھر عبدالرزاق کی جگتیں جب اتنی ہی مزیدار ہوتی ہیں اور کام کی ہوتی ہیں تو پھر آدمی کو تو ایسی باتوں کے اوپر کان لگانا چاہیے کہ ہاں بھائی سنو عبدالرزاق اس وقت کون سی بات کرنے لگا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عبدالرزاق نے بات کی، جناب کان لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جیسے دوسرے لوگوں نے کیا ویسے ہی ان لوگوں نے بھی، ان صاحب نے بھی تالی بجا دی، یہ زور سے ہنسے اور اپریشیٹ کیا عبدالرزاق کو۔ اب انہوں نے جب یہ سوچا کہ معاملہ بے ادبی والا ہو گیا ہے اور لوگ سوچیں گے ہمارے بارے میں کہ یار اس نے بھی ایسا کر دیا ہے، تو جناب نے اس کی جو ایک ریزن بیان کی وہ یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ٹی وی چینل میں تو عبدالرزاق نے کچھ بول دیا وہاں پہ۔ اب میرے ذہن میں یہ بات آیا کہ یہ اس کو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایسی بات کرنے سے ہم سب کو بہت سوچنا پڑتا ہے، تو میں تو ایسا نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ عبدالرزاق جو ہیں انہوں نے جب یہ بات کی تو میرا صرف دھیان ہی نہیں تھا، مطلب میں بیٹھا ہوا وہاں تھا لیکن سوچ کہیں اور رہا تھا، تو میرا دھیان ہی نہیں تھا، مجھے یہ بھی نہیں پتا چلا کہ اس نے کیا بول دیا، ٹھیک ہے۔ میں نے تو بس جیسے دوسرے لوگوں نے تالی بجائی یا دوسرے لوگ ہنسے تو میں نے تو ایسے بھی ہنس دیا، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کیا کہہ دیا عبدالرزاق نے۔ پھر جب یہ اس کے بعد پروگرام کے بعد وہاں بھی یہ 15 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹہ تک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے تو ملے ہی ہوں گے، کسی نہ کسی نے تو ان کے ساتھ بات کی ہوگی، یار عبدالرزاق نے ایسے کہہ دیا ہے، مان بھی لے اگر ان کا اس وقت دھیان نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ساتھ کسی نے بات نہیں کی۔ پھر یہ جب یہ گھر گئے تو کسی نے ان کو ویڈیو شیئر کی کہ یار یہ آپ لوگوں نے وہاں بیٹھ کے کیا کر دیا ہے، ایک کسی کی بہن بیٹی ماں کا کسی کی بہو کا آپ نے وہاں عزت کا جنازہ نکال دیا اور اتنی اخلاق سے گری ہوئی بات کی ہے اور آپ اس میں تالیاں بجا رہے تھے۔ تو تب انہوں نے پھر یہ ایک من گھڑت خبر ذہن میں گھڑی اور آ کے انہوں نے ٹی وی کے اوپر یہ بیان دے دیا اور یہ کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس نے کیا کر دیا اور میں تو ویسے ہی ہنسا، اور بعد میں مجھے جب پتہ چلا تو میں نے پھر اب یہ دیکھیں کوئی آدمی ایک جو ذی عقل اور ذی شعور انسان ہے وہ کیا اس بات کو مان سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا؟ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عبدالرزاق کو یہ کہوں گا کہ وہ ان سے معافی مانگے۔ بھائی عبدالرزاق نے تو جو معافی مانگنی ہے وہ تو مانگے گا،
تمہیں بھی تو معافی مانگنی چاہیے. تم نے جو حرکت کی، جو تمہارا اتنا بڑا لیول ہے، تم جس لیول کے اوپر خود کو دیکھتے ہو، پرکھتے ہو، 26 کروڑ عوام میں سے کتنے، تقریباً 23 کروڑ کے، 24 کروڑ کے تو چند ایک لوگ ہی ہیں میرے جیسے جو آپ کے فین نہیں ہیں، ورنہ تو سارا پاکستان آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے. آپ کچھ بھی کر جو تو آپ کو وہ معاف بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی دوسرا کوئی چھوٹی سی حرکت کرے تو آپ اس کے اوپر بولنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں. اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو تو عقل ہی نہیں ہے، یہ اس کو تو شعور ہی نہیں ہے، اور دیش کے لیے کھیلتے ہوئے ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. ہمارے دور میں تو ایسی باتیں نہیں ہوتی تھیں. آپ کے دور میں گیند تو چبایا جاتا تھا نا؟ چبایا جاتا تھا کہ نہیں چبایا جاتا تھا؟ چبایا تھا نا اپنے آسٹریلیا میں. تو کیسا ٹیسٹ تھا اس کا؟ وہ جب ہم امپائر نے پکڑ کے بال کو ایسے چیک کیا تھا نا بعد میں، تو اس کے اوپر اتنے اتنے بڑے دانت چاروں طرف اس کے لگے ہوئے تھے. جہاں تک معاملہ آتا ہے کہ وطن کو ڈبونے کا، وطن کی مٹی خراب کرنے کا، وطن کی عزت کو مٹی میں ملانے کا، تو آپ نے بھی آپ بھی لوگوں سے پیچھے تو نہیں رہے ہیں. آپ نے بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھویا ہے. ہمارا پاکستانی کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہم کبھی بھی جب کوئی کام کرتے ہیں نا تو پاکستانی بن کر نہیں کرتے ہیں. ہم ٹائم کو جو ہے وہ گزارتے ہیں، اور اس کے لیے ہم اس ادارے کا جس میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، چھوٹ تو ہم اس ادارے کو تباہ کر دیتے ہیں. لیکن جو اپنے آپ لوگوں کو نوازنا ہوتا ہے اور ان کو وہاں نوکریاں دینی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے اگلے 6 سال، 5 سال، 2 سال، 2 مہینے جس میں وہ اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لے اور جتنا مال مواد وہ اکٹھا کر سکتا ہے وہ کر لے. باقی اس کے بعد اس ادارے کا کیا ہوگا، ہمارے یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام دیا ہے ملک، اس کا کیا ہوگا، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ہماری جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہوتی، اور ہم سب کچھ کر گزرتے ہیں. اپنے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کو بس نوازنا ہمیں آتا ہے. ٹھیک ہے، اور پاکستان کی کرکٹ بہت نیچے جا چکی ہے، ابھی یہ مزید اور نیچے جائے گی. ٹھیک ہے، آنے والے دنوں میں پاکستان افغانستان سے بھی مار کھائے گا کرکٹ میں. ٹھیک ہے، کیوں؟ یہاں حالات سدھرنے کا نام ہی نہیں لیتے. ابھی پھر یہ 2-3 سیاسی پارٹیاں جو ہے یہ پھر پاور میں آ جائیں گی، اور ان کے جو لوگ ہیں یہ کسی کو کسی طریقے سے اگر کوئی خوش نہ ہوا، تو اگر وہ اسی چیز میں خوش ہو سکتا ہے کہ اس کو کرکٹ بورڈ میں ایک ملازمت دی جائے، تو اس کو وہاں چیف ایگزیکٹو بنا دیا جائے گا، اس کو پی سی بی کا پورا سسٹم اس کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا. تو ایسا تو ہوتا آ رہا ہے. بات جو سچ ہوتی ہے یا جو دل کو لگتی ہے وہ دل کو لگتی ہے. انڈیا میں لوگ لاکھ برے ہوں گے، لیکن وہاں انہوں نے اپنے سسٹم کیوں ٹھیک رکھے ہوئے ہیں؟ اس لیے ہی ان کی کرکٹ آج اتنی ہائی ہے، اتنی اوپر چلی گئی ہے. پاکستان تقریباً 5-6 سال پہلے تک کسی حد تک انڈیا سے مقابلہ کرتا تھا. 1990 یا 2000 سے پہلے پاکستان انڈیا سے کرکٹ میں بہت اوپر تھا، بہت ہی زیادہ اوپر تھا. ہمارے جو دور میں جب میچ ہوتا تھا، جب ہم چھوٹے تھے، تو ہم پہلے ہی آدھا میچ ہم یہ جیت کے بیٹھے ہوتے تھے کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم انڈیا کو تو جیتنے نہیں دے سکتے. آج کیا حال ہے؟ آج ہماری اور انڈیا کی کرکٹ ٹیم جب بھی کہیں میچ ہوتا ہے تو 80% میچ انڈیا پہلے جیتا ہوتا ہے، 20% ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ 20% ہم ٹاس کے وقت ہار جاتے ہیں. تو یہ ہماری حالت ہے. ایک کرکٹ ہی ایسی تھی جس سے پاکستان کی عوام جو ہے تھوڑی سی انٹرٹین ہوتی تھی، تھوڑا سا اچھا ان کا گزرتا تھا، اور ان کے چہروں کے اوپر تھوڑی سی ہنسی آ جاتی تھی، مسکراہٹ آ جاتی تھی. تو ہم تو اس کام سے بھی گئے ہیں. تو بس دعائیں مانگتے رہیں، اور کیا کر ہی سکتے ہیں.